وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أوتي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مدرسہ مدینہ العلوم کی ذمہ دار حضرت مولانا محمد ایوب صاحب، ان کے معاونین اور ٹرسٹی حضرات اور اس علاقے کے تمام علماء کرام، ائمہ اکرام، خصوصاً حضرت مولانا محمد صاحب جو صدر جمعیت علماء ہند ہیں ضلع کے، اور دیگر سب میرے بڑے بھی ہیں، کچھ ہم عمر اور ساتھی بھی ہیں. تو یہ مجلس اپنوں کی مجلس ہے، کوئی تکلف والی بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ خاندان کے افراد ہیں، اور ایک خاندان کا کوئی فرد چھوٹا اس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہوتی ہے، تو خاندان کے بڑے دوسروں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں. یہ مجلس بھی اسی طرح کی ہے. مجلس جس عنوان سے معنون ہے وہ ہے حفظ قرآن کریم. قرآن کریم کے متعلق گفتگو کرنا چاہیں تو بہت سارے اس کے عناوین ہو سکتے ہیں. خود قرآن کریم کے متعلق اسلاف نے فرمایا ہے لا تبلا جدتہ ولا تنقضی عجائبہ، اس کی جدت اور اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، اس پر بوسیدگی نہیں آتی ہے، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے ہیں، اور قیامت تک اس کے عجائبات اور اس کے معجزات سامنے آتے ہیں. لیکن حفظ قرآن کی مجلس ہے تو حفظ قرآن کے سلسلے میں اور پھر قرآن کریم کا پیغام انسانیت کے نام کیا ہے، ان دو باتوں پر میں اپنی گفتگو کو مرکوز رکھوں گا.
قرآن کریم یہ ہمارا زاد سفر ہے، ہمارا توشہ آخرت ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دلوں کا سرور ہے، ہماری طبیعت کے لیے بہار ہے، یہ ہماری زندگی کا امام ہے، یہ ہماری حیات کا پیشوا ہے، اور انشاءاللہ قبر کے اندر یہ ہمارا مونس و غمخوار بنے گا، اور قبر سے جب ہم نکلیں گے میدان محشر کے ہولناک ماحول میں یہ ہمارا رفیق بنے گا۔ اور اس قرآن کی اسی نسبت کی وجہ سے قرآن ہمیں جنت کے اندر بھی انشاءاللہ لے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار۔ یہ قرآن ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور یہ ایسا قائد ہے جو اس کو اپنا قائد مان لیتا ہے تو وہ قیادت کرتے ہوئے سیدھا کرامت کی جگہ جنت میں لے جاتا ہے، اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے تو یہ جنت ماحل مصدق ایسا وکیل ہے کہ جس کی وکالت، جس کی بحث اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور اپنی وکالت کے زور پر ایسے آدمی کو جس نے اس کو پسے پشت ڈال دیا تھا جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ہر نبی کو ہر دور میں معجزے عطا فرمائے گئے، اور معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو، نبی جس کو اللہ کے حکم سے بإذن اللہ کر کے دکھا دیں اور سارے لوگ عاجز ہو جائیں اور حیرت میں پڑ جائیں اور بے بس ہو جائیں، ویسی چیز لانے سے نبیوں کے علاوہ پھر اس کے بعد کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ قرآن میں نقل ہوا کہ ایک چٹان سے اونٹنی نکلی، چٹان آج بھی موجود ہے، سارے علماء، سارے پیر، سارے بابو مل کر بھی اس سے چونٹی نہیں نکال سکتے۔ عصائے موسیٰ آج بھی میوزیم میں موجود ہے، موسیٰ کے ہاتھوں میں آتا تھا اور موسیٰ اس کو زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا اور سارے سانپوں کو نگل جایا کرتا تھا، لیکن آج سارے علماء کتب اقدار مل کر بھی اس کو زمین پر پھینکیں ڈالیں، وہ اژدہا نہیں بن سکتا۔ وہ نبی کا معجزہ تھا، نبی کے ساتھ رخصت ہو گیا، اور نبی کے علاوہ سب کو وہ عاجز کر دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا کیے گئے، اس لیے کہ پہلے نبیوں کی نبوت محدود تھی، محدود لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے، محدود علاقے اور خطے کی طرف بھیجے گئے تھے، تو معجزے بھی محدود تھے اور ان کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تا قیامت ہے، بلکہ جنت تک کے لیے ہے، تو آپ کو معجزات بھی ایسے عطا کیے گئے جو تا قیامت رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی دنیا کے سامنے آیا کہ اللہ کے نبی نے ابھی بچہ ناک میں پڑھ رہا تھا کہ انگلی کے اشارے کیے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ نبی کا معجزہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی سامنے آیا کہ اللہ کے نبی نے کھارے پانی میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، کھارا کنواں، اس کا پانی میٹھے میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کا یہ معجزہ بھی ایک یار غار، رفیق مزاق، بادشاہ صدق و صفا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں سانپ ڈس لیتا ہے، اللہ کے نبی اپنا لعاب مبارک اس جگہ رکھتے ہیں، لگاتے ہیں، زہر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا ایک معجزہ غزوہ خندق کے موقع پر بھی ظاہر ہوا، ہزاروں کا لشکر ہے، کفار مکہ، پورے عرب کے مشرکین ایک منظم اور جمجم لوگوں کا لشکر لے کر مدینے کی چھوٹی سی آبادی پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں اور تراریاں اٹھا رہے ہیں، بوجھ اٹھا رہے ہیں،
توڑ رہے ہیں، بھوک ہے، فقر و فاقہ ہے، صحابہ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وشکوا الفاقہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی فقر و فاقے کی. یا رسول اللہ، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام بڑے جوش جذبے کے ساتھ محنت کر رہے تھے، خندق کھود رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے، رضیہ اشعار، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا لولا اللہ ما تصدقنا وما صلینا، اور بہت سارے اشعار اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، حوصلہ بڑھا رہے تھے. یا رسول اللہ، بھوک لگی ہے، کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہے، کمر سیدھی کرنے کے لیے ہم نے پتھر باندھ رکھے ہیں، دکھایا. اللہ کے نبی نے کہا، میرے یارو، میرے صحابہ، تم مجھے وہ قائد و رہبر و رہنما مت سمجھنا جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو بھوکا چھوڑ دیتا ہے. اپنے شکم مبارک سے چادر مبارک ہٹائی، آپ کے پیٹ پر، بدن مبارک پر دو پتھر بندے ہوئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو اللہ کے نبی کی بھوک کی اطلاع ملی. ان کی گھر والی نے کہا کہ اللہ کے نبی کو دعوت دیتے ہیں. بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا اور جو پڑے تھے اس کو پیسے، اس کی روٹی بنائی، اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ، اپنے شوہر سے کہا اللہ کے نبی کے کان میں کہنا، یا رسول اللہ، آپ اور چند صحابہ آ جائیں، ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ یاروں کو ایسے ہی چھوڑ دیں. کہا بھائی سب چلو، جابر کے گھر دعوت ہے. حضرت جابر کے تو پاؤں پھول گئے، بھاگے بھاگے آئے گھر والی کے پاس اور کہا کہ بھائی پورے لشکر سمیت حضور آ رہے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے غصہ دکھایا کہ میں نے کہا تھا تنہائی بھی کہنا، تم نے سب کے سامنے کہا ہوگا. کہا میں نے اللہ کے نبی سے تنہائی نہیں کہا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے عام اعلان کر دیا. کہ جب عام اعلان کر دیا تو پھر حضور مہمان بن کے نہیں آ رہے، پھر میزبان بن کے آ رہے، پھر وہ جانے اور اللہ جانے. اللہ کے نبی تشریف لے آئے، ہانڈی جو پک رہی تھی اس کے پاس بیٹھے، اپنے لعاب مبارک سے اس میں لعاب ڈالا اور روٹیاں چوری، اس پر گوشت ڈالا. پہلے خود نہیں کھایا، دو پتھر بنے ہوئے تھے. پہلے صحابہ کو بٹھایا اور صحابہ کو کھلایا. حضرت جابر کہتے ہیں تمام صحابہ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے، پھر اللہ کے نبی فارغ ہو گئے، پھر ہم گھر والے فارغ ہو گئے. اللہ کے نبی کے لعاب مبارک کا یہ معجزہ سامنے آیا کہ اتنا بڑا لشکر شکم سیر ہو کر کھانا کھا کر فارغ ہو گیا، کھانا جیسے پہلا تھا ویسے موجود تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اللہ کے نبی کی دعائیں معجزانہ. اللہ کے نبی رات میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، صبح معجزانہ طور پر قبولیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے مکے میں، باری تعالیٰ مکے کے مشرکوں اور کافروں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا ہے، میرے ساتھ کوئی طاقتور شخصیت نہیں ہے. اے اللہ، کوئی ایسی شخصیت میری جھولی میں ڈال دے جو ان کو منہ توڑ جواب دے سکے. باری تعالیٰ یا تو خطاب کے بیٹے عمر کو اسلام کی ہدایت دے دے، یا ہشام کے بیٹے عمر کو یعنی ابو جہل کو اسلام کی دعوت دے. مکے میں دونوں اثر و رسوخ والے تھے. اللہ کے نبی نے رات کو دعا کی، صبح عمر چلے ہیں تلوار لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قلم کرنے کے لیے اور گردن سرنے کے لیے، گردن اڑانے کے لیے. اللہ کے نبی کی دعا ان کو لے کے آ رہی تھی، آئے تھے سر اڑانے کے لیے، لیکن نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا. یہ بھی نبی کا معجزہ تھا، دعا کی شکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت ابو ہریرہ آتے، ان کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا، حضور کی شان سے گستاخ کرتے رہتی ہے اور بد زبانی کرتی ہے، لیکن والدہ ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ، بعض مرتبہ ایسی گستاخی کے جملے بولتی ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے کہ پٹائی نہ کر دو، لیکن ماں ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے. دوسری طرف آپ کی شان ہے، یا رسول اللہ، آپ کی شان اور آپ کی عظمت بھی میرے دل میں ہے، ماں کا مقام بھی ہے. یا رسول اللہ، مجھ سے ان کی گالیاں صحیح نہیں جاتی، آپ دعا فرما دیجیے. حضرت ابو ہریرہ نے درخواست کی، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو اسلام کی توفیق دے دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا کے یقین ایسا میرے دل میں بیٹھا، میں فوراً مجلس سے اٹھا، بھاگا اپنے گھر کی طرف گیا ہوں. گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا،
کیا دیکھتا ہوں کہ اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے. والدہ غسل کر رہی تھی، غسل سے فارغ ہوئی، دروازہ کھولا، کہا ابو ہریرہ جسم کو پاک کر چکی ہوں، اب لے چلو محمد عربی کے پاس، میرے دل کو بھی باطن کو بھی پاک و صاف کر. یہ نبی کا معجزہ ہے. بے شمار نبی کے معجزے ہیں، لیکن آپ کتابیں اٹھا کر دکھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں علماء کرام نے بڑی بڑی جلدوں میں کتابیں لکھی ہے. الخصائص الکبریٰ علامہ سیوطی نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے صرف معجزات پر، جس میں نبی کے 3500 معجزات ذکر فرمائے. ملا معین کاشفی نے معارج النبوہ لکھی، جس میں ہزاروں نبی کے معجزات نقل فرمائے. مدارج النبوہ شیخ محدث دہلوی شیخ عبدالحق نے لکھی، جس میں ہزاروں معجزات نقل فرمائے. مولانا علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد النبوہ لکھی، جس میں ہزاروں نبی کے معجزات ذکر فرمائے. اردو میں بھی کتابیں ہیں، 300 نبی کے معجزات اردو میں بھی ملتی ہے. آپ حضرات کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کے سامنے نبی کے بے شمار معجزات آئیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جس کو معجزۃ المعجزات کہنا چاہیے، یعنی سارے معجزوں کا سردار، وہ ہے قرآن کریم، جس کے سلسلے میں یہ تقریب سعید سجائی گئی ہے، منعقد کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اور پھر خود اس معجزے کے اندر ایسے اعجاز کے پہلو اور ایسے گوشے اور ایسے اطراف ہیں کہ ایک ایک پہلو پر گفتگو کی جائے تو بہت سارا وقت چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت ایک معجزہ ہے، قرآن کریم کا اسلوب ایک معجزہ ہے، قرآن کریم کا انداز ایک معجزہ ہے، قرآن کریم کی قراءت کا انداز ایک معجزہ ہے، قرآن کریم کے کلمات کی سیٹنگ اعراب ایک معجزہ ہے، قرآن کریم کا جو لکھنے کا انداز ہے، جو تحریر کا انداز ہے، وہ خود ایک معجزہ ہے. قرآن کریم کے بے شمار معجزات ہیں. جس زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ زبان بھی ایک معجزہ ہے. یہ ایسی الہامی کتاب ہے جس کے اندر ہزاروں معجزات سموئے ہوئے. اس قرآن کریم کا ایک معجزہ وہ ہے جو ابھی جس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا. اس کا ایک معجزہ یہ ہے کہ 6 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورت تک جو یاد کرنا چاہے اس کے سینے میں یہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور آپ اپنے والد کے نام کوئی خط لکھتے ہیں یا آپ کے والد کا خط آپ کے نام آتا ہے، آپ وہ خط یاد نہیں رکھ سکتے. آپ اخبار میں جو مضمون آیا ہے، جو کالم کسی نے لکھا ہے، وہ کالم یاد رکھنا چاہیں، آپ وہ یاد نہیں رکھ سکتے. تھوڑے دنوں کے لیے یاد کر لیا. طلبا بچے ہم انجمنوں میں دیکھتے ہیں تقریریں رٹ کر یاد کرتے ہیں ایسے جیسے حفظ ہو گئی ہے، پکی ہو گئی ہے. لیکن 10 دن کے بعد کوئی اچانک مہمان آ جائے اور اس کو کھڑا کر دیا جائے تو کہتا ہے یاد نہیں ہے، دیکھنی پڑے. لیکن قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے، یاد آسانی سے ہو بھی جاتا ہے، یاد رہتا بھی. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اور یہ ایسا معجزہ ہے جو دوسری آسمانی کتابوں کو بھی میسر نہیں ہے، الہامی کتابوں کو بھی میسر نہیں ہے. ہم مانتے ہیں یہودیوں کو اپنی کتاب سے محبت ہوگی، عیسائیوں کو اپنی کتاب سے محبت ہوگی، سکھوں کو اپنی گرو گرنتھ صاحب سے محبت ہوگی، پارسیوں کو اپنی اوسطا نامی کتاب سے محبت ہوگی، ہندوؤں کو اپنے ویدوں سے اور دوسری کتابوں سے محبت ہوگی. لیکن اس محبت اور عقیدت اور تعلق اور رشتے کے باوجود آج ان میں عیسائیوں میں کوئی بھی اپنی کتاب انجیل کا حافظ نہیں ہوگا، یہودیوں میں کوئی تورات کا حافظ نہیں ملے گا. ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، ہندوؤں کی کثیر آبادی ہے، کوئی ایک چاروں ویدوں کا حافظ نہیں ملے گا. کوئی ان کی جو جس کتاب کو عقیدت و احترام کے لائق مانتے ہیں ان کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا. لیکن اس قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ ہندوستان کی ہندو اکثریت آبادی کے بھی لاکھوں کروڑوں آپ کو حافظ قرآن ملیں گے، جہاں سالانہ 60-70 ہزار حفاظ سالانہ پیدا ہو رہے ہیں. ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا وفاق المدارس پڑوسی ملک ہے، اس نے اپنی لسٹ جاری کی ہے. اس مرتبہ ان کے مدارس سے جو حفاظ پیدا ہوئے ہیں وہ 73,224 پڑوسی ملک، جہاں سے بڑی تعداد میں ہم یہاں موجود ہیں. اس سے کئی بڑی تعداد میں انڈونیشیا میں
حفاظ موجود ہیں، اور وہاں ہر بالغ لڑکا لڑکی اس کو پہلے حافظ بنایا جاتا ہے انڈونیشیا میں، پھر حج کرایا جاتا ہے. وہاں کتنے ہوں گے آپ اندازہ لگائیے. رابطۂ ادب اسلامی کے اعداد و شمار کے مطابق 2 کروڑ سے بھی زیادہ حفاظ کرام پوری دنیا میں موجود. ہندوستان میں آپ کو حافظ مل جائے گا. عیسائیوں کی جو مذہبی اعتبار سے دارالحکومت ہے ویٹیکن سٹی، جہاں پوپ بینیڈکٹ عیسائیوں کا رہنما رہتا ہے، آپ کو وہاں عیسائیوں کی اپنی کتاب کا تو حافظ نہیں ملے گا، لیکن قرآن کا حافظ آپ کو مل جائے گا. یہ قرآن کریم کا ایسا معجزہ ہے جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، قرآن کے مخالفین بھی دیکھ رہے ہیں، اور تا قیامت اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہیں گے، جلتے رہیں گے حسد کی آگ. لیکن قرآن کو نہیں مٹا سکتے. آج مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ. مدارس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ کہ جو کچھ بھی یہ دینی شعار، دینی علامتیں، دینی پہچان نظر آ رہی ہے، وہ قرآن جو محفوظ ہے وہ ان مدارس، مساجد اور مکاتب سے. حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی سے اس کو نکل آنا چاہیے. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ مدارس کی وجہ سے، مکاتب کی وجہ سے قرآن محفوظ ہے، بلکہ قرآن کی وجہ سے مدارس محفوظ ہے، مساجد محفوظ ہے، مکاتب محفوظ ہے، مسلمان محفوظ ہے، امت مسلمہ محفوظ ہے. اور اللہ کا فیصلہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتا رہے گا. جب قرآن کی حفاظت رہے گی تو ان کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا. یہ قرآن کریم کے چونکہ آج حفظ تکمیل حفظ کا یہ موقع تھا اور یہ تقریب تھی، اس کے سلسلے میں نے تھوڑی گفتگو آپ کے سامنے رکھی. قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن انقلابی کتاب ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئی، یہ ساری انسانیت کے لیے آئی. اور تا قیامت قرآن کریم ہدایت کا فریضہ انجام دیتا رہے گا، رہنمائی کرتا رہے گا. قرآن کریم سے جو رہنمائی حاصل کرے گا، جو ہدایت حاصل کرے گا، قرآن کریم اس کی زندگی میں انقلاب برپا کرے گا. اگر انفرادی طور پر قرآن کریم پر جو عمل کرے گا، قرآن اس کی زندگی میں انقلاب برپا کرے گا. اور اگر کوئی ایوان، کوئی پارلیمنٹ اور سیاست کے گلیارے اپنے اندر قرآن کے احکام کو اپنائیں گے تو وہ ملک اور سیاست بھی انقلاب کے راستے پر چل پڑے. قرآن کریم جب نازل ہوا اس وقت آپ دیکھ لیجئے، اس وقت جو انسانیت کے مسائل تھے، جو پریشانیاں تھیں، جو رکاوٹیں تھیں، جو مسائل تھے، وہ سب مسائل آج بھی قرآن کریم نے اگر اس وقت انسانیت کی رہنمائی کی ہے، ان کی پریشانیوں کا حل پیش کیا تھا اور ان کو ہدایت کے راستے پر لگایا تھا، وہی پریشانیاں اور وہی مسائل انسانیت کے سامنے آج بھی. بخاری شریف کی ایک روایت ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ اس کو نقل کیا ہے. حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، حاتم طائی کا نام آپ حضرات نے سب نے سنا ہوگا، بہت مشہور صحیح، سخاوت کا سمبل، سخاوت کی علامت. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز میں مشہور ہو جاتے ہیں، پھر کام ان کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے. سخاوت کا نام آتے ہی حاتم طائی کا نام ذہن کی اسکرین پر آتا ہے. عدل و انصاف اور غیرت کا تذکرہ چھڑتے ہیں، بادشاہ عدل و انصاف سیدنا عمر فاروق کا نام ذہن کے حکم پر آیا. صدق و صفا اور رفاقت کا تذکرہ چھڑے گا تو سیدنا ابوبکر صدیق ہمارے ذہنوں میں آئے گی. تو کوئی شخصیت جو ہے کسی نام سے مشہور ہو جاتی ہے. اسی طرح حاتم طائی بھی سخاوت میں مشہور تھے، ان کو اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں ملا، پہلے انتقال کر گئے. عیسائی مذہب پر تھے لیکن ان کے 2 بیٹے، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹے ہیں علی اور بیٹی ہے صفانہ. یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے. حضرت علی بن حاتم کہتے ہیں كنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد النبوی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. اذ جاء رجل فشکا الیہ قطع السبیل، اتنے میں ایک آدمی آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، پورے علاقے میں ڈاکہ زنی ہے، چوری ہے، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، آبرو محفوظ نہیں،
خون ریزی ہے، قتل و غارت گری ہے، پریشانیوں کی شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. حضرت علی کہتے ہیں یہ آدمی بیٹھ گیا. اذ جاء آخر فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فشكى الیہ الفاقہ. اتنے میں دوسرا آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ فقر و فاقہ ہے، تنگی اور عسرت ہے، پریشان حالی ہے، بھوک مری ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، کنووں میں پانی گہرائی میں چلا گیا ہے. شکایت کی. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شکایت کرنے والوں کی بات سنی، لیکن ان کی طرف ذرا توجہ نہیں کی، جواب نہیں دیا. میں بیٹھا تھا، میری طرف مخاطب ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا یا علی هل رأيت الحیرہ، علی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ ما رأیتها وقد انبئت عنها. یا رسول اللہ ہیرا دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں مجھے پتا ہے، وہ ایک قبیلے کا پائے تخت ہے اور بہت بارونق شہر ہے، بہت بارونق منڈی ہے، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان طالت بک حیات، ان طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله عز وجل. علی اگر تمہیں لمبی زندگی ملی اللہ کی طرف سے تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت نشین اونٹ پر سواری کرنے والی ایک خاتون ہیرا سے چلے گی، بیت اللہ آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، سامان سے کلاوہ بھرا ہوا ہوگا، خاتون ذات ہوگی، اکیلی ہوگی، ہیرا سے چلے گی. کوئی فلائٹ کا زمانہ نہیں تھا کہ 1-2 گھنٹے میں پہنچ جائے. اونٹوں اور گھوڑوں کا سفر تھا اور ہر طرح کے خطرات تھے. وہاں سے چلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی عزت لوٹ لے لے گا، کوئی آبرو لوٹ لے گا، کوئی ڈاکہ زنی کر لے گا، کوئی زیورات چھین لے گا، کوئی بے آبرو کر دے گا. وہ بیت اللہ آئے گی اور پھر پرامن طریقے سے واپس اپنے وطن لوٹ جائے گی. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تصور میں تو بات بیٹھ نہیں رہی تھی کہ یہ کیسے ہوگا، اور میرے ذہن میں ایک سوال گردش کرنے لگا. میں نے کہا دوسرے لوگ تو ان کی بات چھوڑو، این دیار الطی الذین سأروا البلاد، یہ ہیرا سے چلے گی تو بیچ میں میرا قبیلہ طے ہے، اور وہاں کے اوباش اور نوجوان اور جو بدقماش جیسے جو لوگ ہیں ان کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، کوئی ان سے محفوظ نہیں رہتا، ان سے بھی محفوظ ہو کر وہ گزر جائے گی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ سوال میرے ذہن میں آیا لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نہیں، ذہن میں یہ سوال گردش کرتا رہا. یہی میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اللہ کے نبی نے دوسری بات کہہ دی، یا علی ان طالت بک حیات، اے علی اگر تمہیں لمبی زندگی ملی لتفتحن کنوز کسرا، تو سپر پاور طاقت، ایرانی طاقت جس کا بادشاہ کسرا بن ہرمز تھا، اس کے خزانے فتح کیے جائیں گے اور وہ مدینے لائے جائیں گے. حضرت علی کہتے ہیں پہلے سے تعجب میں تھا اور دریائے سمندر تعجب میں ہوتا تھا، ہونے لگا کہ اللہ کے نبی آج کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہاں تو لوگ اس طرح کی شکایت کر رہے ہیں، کیسی پریشانی کا عالم ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کسرا کے خزانے فتح کیے جائیں گے. حضرت علی کہتے ہیں یہ سوال میں نے پوچھ لیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کسرا بن ہرمز، کون سے کسرا کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سپر پاور طاقت کسرا ابن ہرمز کی، ایران کے بادشاہ کی، اس کے خزانوں کی بات کر رہے ہیں. کہا نام کسرا بن ہرمز. بڑے اطمینان سے حضور نے کہا ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ مدینے کی چھوٹی سی حکومت ہے، اسلامی خلافت ہے، سارا عرب اور عرب کے آس پاس کی ساری طاقتیں اس کو مٹانے کے در پہ ہیں،
اور حضور کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو بھی پتہ کریں گے. بہرحال حضور نے کہا تو میں نے مان لیا, میں چپ رہا. ابھی میں حیرت ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے تیسری بات کہہ دی, یا علی قالت بک حیات لتعین الرجل یخرج بملء کفه من ذهب وفضة یطلب من یقبله منه فلا یجد احدا من یقبله منه. ابھی تم دیکھو گے ایسا زمانہ خوشحالی کا آئے گا, ایسا خوشحالی کا, فراوانی کا, کثرت مال اور ثروت کا کہ ایک آدمی سونے چاندی کو لے کر نکلے گا زکات ادا کرنے کے لیے, منڈی میں جائے گا, بازار میں جائے گا, اپنے محلے میں ڈھونڈے گا, ایسی فراوانی ہوگی, ہر آدمی ایسا خوشحال ہو جائے گا کہ کوئی آدمی ڈھونڈنے کے باوجود بھی اس زکات ادا کرنے والے کو وصول کرنے والا نہیں ملے گا, ایسی فراوانی ہو جائے گی. اب محدثین کرام فرماتے ہیں, شارحین حدیث جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان دو آدمیوں کو جنہوں نے آ کر شکایت کی تھی, ایک نے فقر و فاقہ کی, تنگی کی, عسرت کی, اور دوسرے نے پانی کی کمی کی, بارشوں کی کمی کی, ڈاکہ زنی کی, چوری کی, جان و مال اور آبرو کے لوٹنے کی. دراصل اللہ کے نبی نے یہ تین باتیں جو بیان فرمائی تھی, یہ تین باتیں ان کے مسائل کا حل تھی اور ان کا جواب تھی جو حضرت علی سے مخاطب ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا. ان دو آدمیوں نے جو شکایتیں کی, ان دو آدمیوں نے جو شکایتیں کی وہ آپ ذرا پھر ذہن میں لے آئیں. ایک آدمی نے کہا فقر و فاقہ ہے, تنگی ہے, عسرت ہے, مالی پریشانی ہے, کھانے کو نہیں ملتا, پینے کو نہیں مل رہا. دوسرے نے ڈاکہ زنی کی, خون ریزی کی, عزت و جان اور مال کی, جان کی اور عزت کی بے آبروئی کی, قتل و غارت گری کی, یہ شکایت کی. آپ آج کی دنیا پر ذرا نظر دوڑائیں, آج کی دنیا پر آپ نظر دوڑائیے, کیا یہی شکایتیں انسانیت کے سامنے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہی کی یہی شکایتیں آج دنیا ان پریشانیوں سے جھج رہی ہے, ان پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے. اور اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا جو میں لے کر آیا ہوں, حضور قرآن لے کے آئے, جو میں لے کر آیا ہوں اس کو عملی طور پر, پریکٹیکلی طور پر اپنا کر دیکھو, تمہاری ساری شکایتیں حل ہو جائے گی, سارے مسائل حل ہو جائیں گے, ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بیان کر رہے ہیں یہ حدیث, وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. جس وقت یہ حدیث بیان کر رہے ہیں حضور کی مجلس کی, تذکرہ کرتے ہیں حضور کی مجلس کا, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. اب آگے کی بات سنیں. حضرت علی کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں نے اپنی ان سر کی آنکھوں سے دیکھا ایک عورت ہیرا سے چلی ہے, زیورات سے لدی ہوئی, کجاوا مال سے بھرا ہوا, اکیلی عورت ذات ہے, ہمارے قبیلے طے سے بھی گزری ہے, بیت اللہ گئی ہے, طواف کیا ہے, اللہ کے گھر کا دیدار کیا ہے, بڑے امن سے آئی ہے, بڑے امن سے گئی ہے, کوئی خطرہ نہیں تھا کہ کوئی عزت لوٹ لے لے گا, کوئی اندیشہ نہیں تھا کوئی مال چھین لے گا, زیورات اتار لے گا, کوئی خوف و خطرہ نہیں تھا کہ کوئی بے آبرو کر دے گا. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. اور پھر کہا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں اپنی آنکھوں سے یہ بات بھی دیکھ چکا ہوں کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے, ہیرے اور جواہرات لؤلؤ و مرجان لائے گئے, نہیں بلکہ میں خود لانے والوں میں شامل ہوں, اس کے خزانوں کو فتح کرنے والوں میں میں شامل ہوں, لاد کر اٹھا کر لانے والوں میں میں خود شامل ہوں. یہ بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, جس طرح حضور کی یہ دو پیشین گوئیاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اور مشاہدہ کر چکا ہوں, تجربہ کر چکا ہوں,
مجھے یقین ہے، اتنا یقین کہ جیسے آدمی ابھی دوپہر میں بیٹھا ہوا ہے اور یقین ہے کہ سورج غروب ہوگا، رات چھائے گی، یا رات میں ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ رات چڑھے گی، سورج طلوع ہوگا، اتنا ہی مجھے یقین ہے کہ تیسری پیشن گوئی بھی انشاءاللہ سامنے آئے گی۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں حضرت عمر ہی کے زمانے میں وہ تیسری پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں وہ تیسری پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی۔ علماء کرام جانتے ہیں، ہمارے ایک محدث ہیں ابو القاسم عبداللہ ابن سلام، جن کی کتاب الاموال معاشیات پر، اسلامک اکنامک پر بڑی کلاسیکل کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے یمن کے، حضور کے زمانے میں بھی مدینے کے یمن کے گورنر رہے ہیں، اور حضرت عمر کے زمانے تک یمن کے گورنر رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے جو صدقات، عشر، زکات، خراج، جو دوسرے ٹیکس تھے جسے ریونیو کہا جاتا ہے آج کی زبان میں، وہ سب جمع کیا، اور وہاں پر جتنا خرچ کرنا تھا کارندوں اور عمال کو جو تنخواہیں اور حاجت مندوں کو جو وظیفے دینے تھے وہ سب دی۔ اس کے بعد 1/3 مال بچ گیا خزانے کا، بیت المال کا، حکومت کے بیت المال کا۔ وہ 1/3 مال، 1/3 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینٹرل حکومت کو، دارالخلافہ کو، مدینہ کو بھیجا، کہا امیر المومنین ہمارے یہاں جو تنخواہیں دینی تھی وہ تنخواہیں دے چکا ہوں، اور جو وظیفے دینے تھے وہ وظیفے بھی دے چکا ہوں، ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کر چکا ہوں، یہ مال بچ گیا ہے، میں آپ کی حکومت کو، دارالخلافہ کو، سینٹرل حکومت کو دیتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی صوبہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ مرکزی حکومت کو، سینٹرل حکومت کو دے تو سینٹرل حکومت کو، مرکزی حکومت کو خوش ہونا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے، لیکن مرکزی حکومت ناراض ہو گئی۔ عمر بن خطاب نے خط لکھا کہ معاذ میں تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا۔ میں نے ایک عربی پرچے میں پڑھا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کل قیامت کے دن جو لقب ملے گا وہ ملک العلماء ہے۔ ہم علماء کے بادشاہ یا علماء کا جو جھنڈا ہوگا وہ معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ اصول الشاشی میں ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے قیاس کا جب مسئلہ آتا ہے حضرت معاذ ہی کی حدیث آتی ہے۔ وہ حدیث بھی اس وقت کی ہے جب حضور یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے۔ کیسے فیصلہ کرو گے کہ رب کتاب اللہ، پھر کیسے وہ کتاب اللہ میں نہیں ملے گا، کہ سنت رسول اللہ، کیا اگر اس میں نہیں ملے گا غور کروں گا، استنباط کروں گا۔ حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ لگایا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ تو کہا کہ معاذ کا تم کو سمجھدار سمجھتا تھا، عالم و جانکار سمجھتا تھا، تم حضور کے زمانے میں بھی گورنر رہے ہو اور آج تک اتنا لمبا عرصہ تمہیں تجربے کا ملا ہے، تم کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، زکات اور صدقات جس علاقے سے لی جائے، مالداروں سے لی جائے گی، اس علاقے کے لوگوں پر خرچ کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ بیان نہیں فرمایا، کہا امیر المومنین بیان فرمایا مجھے معلوم ہے، لیکن سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود، سارے حاجت مندوں کی حاجت کی تکمیل کے بعد اور سارے وظیفوں کے دینے کے بعد یہ مال بچ گیا ہے، وہ میں آپ کو روانہ کرنا۔ دوسرا سال آیا تو حضرت معاذ بن جبل نے 2/3 مال، آدھا مال جو بچ گیا تو وہ بھیج دیا۔ تیسرا سال آیا تو 2/3 مال، اور چوتھے سال جتنی بھی آمدنی تھی، خرچہ کچھ بھی نہیں تھا، ایسی خوشحالی ہو گئی تھی، سب کا سب سینٹرل حکومت کو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور چند جملے کہے وہ آج کی مجلس سے متعلق جو جملے کہے وہ یہ جملے کہے، امیر المومنین
اللہ کی کتاب قرآن کریم اور سنت رسول اللہ، حدیث رسول اللہ کے ذریعے فیصلے کرنے کے صدقے طفیل میں، اس کے نتیجے میں، اور آپ جیسے عادل، انصاف پسند، انصاف پرور حکمران کے نتیجے میں، خلیفے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیمات کی برکت سے، رسول اللہ کے بتائی ہوئی ہدایات اور رہنمائی کے مطابق فیصلے کرنے کی برکت سے، اور آپ جیسے عادل، انصاف پسند، رعیت پرور حاکم اور خلیفہ کی برکت سے یہاں ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ایک بھی زکات وصول کرنے والا نہیں ہے، ساری آمدنی یہ جمع ہے، میں آپ کو روانہ کروں. یہ تیسری پیشین گوئی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی. کسرا کے کنگنوں کی بات آئی تو ایک بات یاد آ گئی کہ ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کسی سے کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئے. علماء کو پتا ہے سراقہ ابن مالک ابن جوشم حضور کا پیچھا کر رہے تھے، 100 اونٹوں کے لالچ میں گھوڑا دھس گیا تھا بار بار، تو انہوں نے امان مانگی، اللہ کے نبی نے امان دی، اور اس موقع پر حضور نے کہا تھا سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا. نبی کی ہر بات معجزہ ہے. اب دیکھیے نا، مکے سے چھپ کر نکل رہے، غار ثور میں 3 دن چھپے ہوئے ہیں، وہاں سے چھپ کر نکل رہے ہیں، ڈر ہے، خطرہ ہے، جان کا، عزت کا، آبرو کا، اور غیر معروف راستے سے نکل رہے ہیں. سراقہ بھی پکڑنے کے لیے آ رہا ہے. ایسے خوف کے عالم میں امید تو دیکھیے، کہہ رہے سراقہ آئندہ زمانہ ہمارا آنے والا ہے، مکہ تو کیا ایران کا کسرا بھی ہمارے زیر نہیں آئے گا، اور اس کے کنگن تم آج مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہو 100 اونٹوں کے لالچ میں، وہ تمہارے کنگن پہنا لے جائیں. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایران کی صلاحیت کا زوال ہوا اور ایران کی کسرائیت کا خاتمہ ہوا. حضور نے پہلے سے کہا تھا اذا هلك کسرا فلا کسرا بعده واذا هلك قیصر فلا قیصر بعده. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خزانے آئے کسرا کی. حضرت عمر بیٹھے دیکھ رہے، کچھ چیز تلاش کر رہے، مل نہیں رہی ہے، اور وہ تلاش کر رہے تھے کسرا کے کنگن. کہا بھائی حضور نے کہا ہے، پیشین گوئی فرمائی ہے، آنے تو ہیں لیکن ابھی کیوں نہیں آیا. اسی دوران تلاشی کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک مجاہد آیا، گمنام مجاہد، گمنام سپاہی، ایک پوٹلی لے کر، ایک تھیلا لے کر، اور آ کر کہا امیر المومنین کسرا کے جب خزانے مال غنیمت کے طور پر لوٹے جا رہے تھے، جمع کیے جا رہے تھے، اس وقت یہ تھیلی میرے ہاتھ میں لگی ہے اور یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلی کھولی، اندر کسرا کے کنگن تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، عمر کی رعایا میں، عمر کی پرجا میں، عمر کے ماتحت لوگوں میں ایسے بھی گمنام مجاہد، دیانتدار، امانتدار، اللہ کا خوف رکھنے والے ایسے بھی ہیں. اتنے قیمتی خزانے ان کے ہاتھوں میں پڑے، کسی نے دیکھا نہیں، لیکن آج لا کر میرے حوالے کر رہے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایسے دیانتدار مجاہد میرے حوالے کی. پاس میں بیٹھے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اکثر حضرت عمر کے ساتھ رہا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عجیب بات کہی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین آپ کے اس مجاہد نے دیانتداری کا ثبوت دیا، اس لیے کہ آپ دیانتدار ہیں. اس نے امانتداری کا لحاظ رکھا اس لیے کہ آپ امانتدار ہیں. اس نے کوئی کرپشن نہیں کیا، کوئی خیانت نہیں کی، اس لیے کہ آپ کرپشن اور خیانت سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں. یہ آپ کی دیانتداری کا، آپ کی امانتداری کا، آپ کے عدل کا، آپ کے انصاف کا، آپ کے خدا ترسی کا اثر آپ کی رعایا پر پڑا ہے. یہ اس کا کمال نہیں ہے. اور ہوتا یہی ہے، بڑا جیسا ہوتا ہے اس کے اثرات رعیت پر پڑتے ہیں.
اگر حکومت کی گدی پر ظالم جابر بادشاہ آیا ہے، اس کے اثرات ہم گلی کوچوں میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کسی مجبور لاچار اور بے بس اکیلے آدمی کو پا کر کس طرح مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ یہ اوپر کا اثر ہے۔ اوپر ظالم اور جابر حکومت کرنے والا اگر مسلط نشین بن گیا ہے اور مسلط پر بیٹھ گیا، اس کے اثرات نیچے آئے، اور تاریخ پوری گواہ ہے اس پر۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حجاج ابن یوسف ظالم بادشاہ گزرا ہے، جس کی تلواروں کی دھاروں سے صحابہ کرام آل رسول کے خون کے قطرات ٹپکتے تھے۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں اس کے اثرات کا یہ عالم تھا کہ جب صبح اٹھنے والے اٹھتے تھے، ایک دوسرے کا سامنا کرتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، تو سب سے پہلے گفتگو جو زبان پر آتی تھی وہ یہ ہوتی تھی، بھائی آج کس کی گردن کٹی، آج کس کو تختہ دار پر لٹکایا گیا ہے، کس کو پھانسی کے پھندے میں لٹکایا گیا ہے، آج کس کی کمر پر بے دریغ کوڑے برسے ہیں۔ یہ باتیں صبح سویرے آپس کی ملاقات وقت ہوا کرتی تھی، کیونکہ بادشاہ ایسا تھا، نیچے باتیں بھی اسی طرح کے حالات کے نتیجے میں سامنے آتی تھی۔ سلیمان ولید بن عبد الملک حکومت کے تخت پر آیا۔ ولید بن عبد الملک بلڈنگیں بنانے کا، محل بنانے کا، کھیت بسانے کا، نئے سے نئے درخت لگانے کا بڑا شوقین تھا۔ صبح لوگ اٹھتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، بھائی کون سے سیٹ کی کون سی کوٹھی بنی ہے اور کون سا بنگلہ بنا ہے، کتنا خرچ ہوا ہے، کون سا نیا پودا اور نیا درخت باغوں میں لگایا گیا ہے۔ یہ چرچا ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ بادشاہ کا جیسا شوق تھا، بادشاہ کے جیسے اثرات تھے، وہ نیچے پڑتے تھے۔ ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک حکومت کی کرسی کا مالک بنا۔ وہ کھانے پینے کا شوقین تھا، گانے بجانے کا شوقین تھا، طرح طرح کی لونڈیاں گانے بجانے والی، آج کل کی مہذب زبان میں ایکٹرز، اس کے سامنے ہوا کرتی تھی، گانے سنا کرتا تھا۔ تو لوگ صبح اٹھتے تھے تو سب سے پہلے یہ چرچا کیا کرتے تھے کہ بھائی آج کون سی کھانے کی نئی ڈش سامنے آئی، آج کون سی لونڈی نے بہترین گانا گایا ہے، کون سی بادی نے اچھا گانا گایا ہے، اور اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا، حکومت کے تخت پر عمر ثانی چھوٹے عمر بن عبدالعزیز آئے، اور کس طرح آئے، ایسے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا اس امت کے لیے، بڑی تاریخ طویل ہے اور یہاں پر اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ حکومت پر آئے، چونکہ نیک تھے، صالح تھے، مسلح تھے، بنو امیہ نے بیت المال حکومت کے خزانے جو اپنی ذاتی طور پر اپنے خزانوں میں جمع کر لیے تھے، سب کو واپس کر دیے۔ کہا میں خلافت اعلی منہاج النبوہ لانا چاہتا ہوں، اور لے کر آئے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ درویش حکمران، فقیر حکمران۔ عمر بن عبدالعزیز جب حکومت پر آئے، صبح لوگ جب ملتے تھے تو کہا کرتے تھے، بھائی رات کو کتنی نوافل پڑھی تھی تم نے، قرآن کا جو ورد ہے تمہارا روزانہ کا وظیفہ ہے وہ پورا کیا یا نہیں، آج کتنے حفاظ قرآن تیار ہوئے، کس عالم کو آج حکومت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے نوازا گیا۔ اس طرح کے چرچے ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ اوپر بادشاہ ایسا آیا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ امیر المومنین، آپ عدالت والے ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ امانتدار ہیں، اس کا اثر اس فوجی پر پڑا ہے، اس نے یہ لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ تیسری پیشین گوئی کے بارے میں نے دلیل کے طور پر تاریخی ایک دستاویز رکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا تذکرہ آیا تو ان کے بارے میں بھی سن لیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی عراق کے گورنر عبد الحمید نے خط لکھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت معاذ نے جو آمدنی تھی وہ بھیج دی تھی بغیر اطلاع کے، لیکن عبد الحمید نامی گورنر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا، امیر المومنین، ہماری جو گورنری ہے اور ہمارا جو علاقہ ہے وہاں ساری ضروریات پوری ہو چکی ہے، تو میں کچھ مال بچ گیا ہے، آپ کی دمشق، اس وقت دمشق دارالخلافہ تھا، سینٹرل حکومت کو روانہ کرتا ہوں۔ واپس خط آیا عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے کہ بھائی یہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے علاقے میں انکوائری کروائیں، بحث و تحقیق کریں، تفتیش کریں، جو لوگ مقروض ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، حکومت کے خرچے پر ان کے قرضوں کو چکوائیں، ادا کروائیں۔ ادھر سے خط گیا، امیر المومنین یہ کر چکا ہوں۔ پھر واپس خط لکھا،
ادھر سے آیا امیر المومنین کی طرف سے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، کہا ایسا کریں جو نوجوان بچے اور بچیاں بغیر شادی کے بیٹھے ہیں اور پیسے اور مال نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس خرچہ نہیں ہے، ان کی حکومت کے خرچے پر شادی کروا دے، خرچہ دے دے۔ کامل المومنین یہ کام بھی کر چکا ہوں، پھر بھی پیسے بچے ہوئے۔ کہا ایسا کریں جن لوگوں نے شادی کر رکھی ہے اور بیویوں کے مہر ابھی تک ادا نہیں کر پائے، ان کے مہر حکومت کے خرچے پر ادا کروا دیں۔ کامل المومنین یہ کام بھی کر چکا ہوں۔ چوتھی مرتبہ خط آیا امیر المومنین کی طرف سے، ایسا ہے جو بنجر زمینیں پڑی ہے اور بنجر زمینوں پر اس پیسے کو لگا دو، کاشت کے کھیتی کے قابل بنا دو اور کسانوں کے حوالے کر دو۔ کامل المومنین یہ سب کر چنے کے باوجود یہ سب چیزیں بچی ہوئی ہے۔ ایسا کیسے بچا؟ ایک تو قرآن کی تعلیمات کے مطابق خلافت اور حکومت کرنے کے نتیجے، اور دوسرا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیت المال اور حکومت کے خزانے کے سلسلے میں دیانتداری برتنے کے نتیجے۔ ایک واقعہ سنا کر پھر میں مختصر پوری بات کا خلاصہ کر کے دماغ ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز آدھی دنیا کے خلیفہ ہیں، آدھی دنیا میں گزر رہے ہیں، بازار سے گزرے، انگور بیچے جا رہے تھے، انگور کا موسم تھا، انگور کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، جیب میں پیسہ نہیں تھا، جیب میں پیسہ نہیں تھا، اپنی بیوی کے پاس آئے، بیوی بھی بڑے گھرانے کی، چار نسبتیں خلافت کی پیچھے لگی ہوئی، باپ خلیفہ تھا، بھائی خلیفہ تھا، بھتیجا خلیفہ تھا، خود شوہر خلیفہ۔ اس کا بھی عجیب واقعہ ہے، اس کی قربانی اور ایثار کا۔ بیوی سے کہا ایک درہم دے دیں، انگور کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، راستے میں دیکھ لیا، انگور خرید لو۔ بیوی نے کہا آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس کون سا؟ اور دوسری بات کہی کہ آپ خلیفہ ہیں، خزانے سے ایک دینار ایک درہم منگا دیجیے۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ جس ایک درہم اور ایک دینار کی بات تم کر رہی ہو، وہ درہم اور دینار نہیں ہے، وہ آگ کا انگارہ ہے۔ جس خلافت کا حکمراں بیت المال کے خزانے کے ایک درہم اور ایک دینار کو انگارہ سمجھ رہا ہو، پھر وہاں ایسی فراوانی آئے گی کہ مقروضوں کے قرضے بھی ادا ہوں گے، بے شادی کے جو جوان بچے بچیاں بیٹھے ہیں بن بیائے، ان کی شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا، جن شوہروں کے مہر ادا نہیں ہوئے ہیں ان کی مہر کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، اور زمین بنجر پڑی ہے ان کو کاشت کر کے کسانوں کے قرضے بھی ادا نہیں ہوں گے، تو کیا ہو؟ اب آخری بات خلاصے کے طور پر، یہ سب میں نے واقعات تاریخ کے بتائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب مشکلات پریشانیاں جو دو عالموں نے رکھی تھی، اللہ کے نبی نے کہا جو میں تعلیمات لے کر آیا ہوں، کتاب اللہ لے کر آیا ہوں، اس کو اپنا لو، یہ ساری مسائل ساری پریشانیاں سارے مشاکل ختم ہو جائیں گی۔ اور ہوئے تاریخ نے یہ دیکھا ہے، اور جب بھی انسانیت قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنائے گی، انسانیت کے سامنے آج بھی وہی مسائل ہیں، آج بھی وہی قتل و غارت کے لیے، آج بھی وہی خون دیتی ہے، آج بھی فقر و فاقہ ہے، آج بھی دولت اور ثروت اور مال چند لوگوں کے پاس سمٹ کے رہ گئی ہے، باقی پوری دنیا فقر و فاقے کا سامنا کر رہی ہے۔ آج بھی قتل و خون دیتی پوری دنیا میں سب سے زیادہ آج کے زمانے میں ہو رہی ہے۔ اگر انسانیت کو ان مسائل کو حل کروانا ہے، پریشانیوں کو دور کرنا ہے، تو پھر قرآن کے سائے میں آنا پڑے گا۔ اور قرآن نے آج بھی بتا دیا ہے کہ جس حکومت نے، جس خلافت نے، جس خطۂ زمین نے آج کے اس بے گزرے، بے حیائی، شرم، ننگے پن، عریانیت والے ماحول میں قرآن کی تعلیمات کو اپنا کے دکھایا ہے، وہاں قتل و غارت کری تھی، قتل و غارت کری بند ہوئی ہے، خون ریزی کی خون ریزی بند ہوئی ہے، فقر و فاقہ کا فقر و فاقہ دور ہوا ہے، بے امنی، بے چینی، بے سکونی کی بے چینی بھی ختم ہوئی ہے۔ میں اس علاقے کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ سب سمجھدار ہیں اور آپ سب سمجھتے ہیں، اور پوری دنیا کو پھر یہ برداشت نہیں ہوا کہ قرآن نے یہ کیسے کر کے دکھایا، اور پوری دنیا کے ظالم اور جابر اس حکومت پر، اس خلافت پر، اس خطے پر چل توڑے اور قرآن حکومت اور خلافت کو ختم کر دیا۔ کہ اگر انسانیت کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے مسائل کا حل تو یہاں ہے، غربت والے اس علاقے میں اور جہاں قتل و غارت کری تھی، لوگ ایک دوسرے کے خلاف
ہتھیار استعمال کرتے تھے. چند قرآن کے عامل، قرآن کے داعی، قرآن کی تعلیمات کو اپنانے والے حکومت کی گدیوں پر، مسلط پر آ گئے ہیں اور ایسا چین سکون کا ماحول قائم کر دیا. ساری انسانیت قرآن کے چشمے شیریں اور صافی پر ٹوٹ پڑے گی، انہوں نے اس کو ختم کروایا. عزیز بزرگوں اور دوستوں، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج میں الحمدللہ ان علماء کرام کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں جو اس وقت عالمی حالات پر لکھتے ہیں اور بولتے ہیں. آج ساری دنیا اسلام کی تعلیمات کو الٹرنیٹ کے طور پر، متبادل نظام کے طور پر تحقیق کر رہی ہے، اس پر ریسرچ کر رہی ہے. ویٹیکن سٹی جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا آپ کے سامنے، جو عیسائیت کا، پاپائیت کا دارالحکومت ہے، وہاں پر اس کے ایک آرگنائزر مجلے نے، ایک اخبار نے خبر چھاپی، وہاں بڑے بڑے دانشور بلائے گئے تھے. اس میں بات یہ طے ہوئی، یہ سامنے آئی کہ دنیا کا جو موجودہ معاشی نظام ہے، اکنامک سسٹم جو ہے جس پر دنیا پوری چل رہی ہے، یہ نظام ختم ہونے والا ہے. انسانیت کے مسائل اب اس سے حل نہیں ہوں گے. الٹرنیٹ کے طور پر دوسرا نظام ڈھونڈا جائے. اس میں دانشوروں کی طرف سے عیسائیت کے گڑھ میں یہ رائے آئی ہے کہ الٹرنیٹ کے طور پر قرآن نے، حدیث نے، سنت نبوی نے جو معاشی نظام بتایا ہے، مضاربہ کا، تجارت کے جو احکام بتائے، اس کو الٹرنیٹ کے طور پر اس پر ریسرچ کی جائے. شہزادہ چارلس برطانیہ کا، جسے آپ سب جانتے ہوں گے، اس نے ورلڈ فورم پر، جہاں دانشور کے خود بھی بڑا پڑھا لکھا دانشور ہے، اس نے کہا اس وقت دنیا ماحولیاتی گڑبڑی میں، فساد میں مبتلا ہے. ہوا صحت زدہ ہو گئی ہے، زمین صحت زدہ ہو گئی ہے اور پوری فضا صحت زدہ ہو گئی ہے اور انسانیت خطرے کے دہانے پر ہے. اس سے باہر کیسے نکلا جائے؟ اس نے کہا قرآن نے جو اصول بتائے ہیں اس کے مطابق انسانیت آئے گی تو ان ساری پریشانیوں کا حل ہو جائے گا. اور ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر نو البرٹ، اس نے ایک مضمون لکھا، دہلی کے اردو اخبار میں آیا. اس نے کہا بڑی خلافت پر بہت چڑھتے ہیں لوگ، آج بھی چڑھتے ہیں. تو خلافت کیوں؟ اس مضمون اس نے لکھا کہ جہاں جہاں اسلامی خلافت قائم کی گئی، ان خلافتوں کو دنیا کی ظالم و جابر حکومت نے ختم کر دیا. کیوں ختم کیا؟ کیا اس کا نظام صحیح نہیں تھا؟ کیا وہاں گڑبڑی تھی؟ کوئی گڑبڑی نہیں تھی. ختم اس وجہ سے کیا کہ دنیا کے ظالم اور جابروں کا جو سسٹم، اس سسٹم کے تحت دنیا چل رہی ہے، اس کا کھوکھلاپن سامنے نہ آئے، اس وجہ سے ختم کیا. اور ٹونی بلیئر کا ایک مقولہ نقل کیا گیا تھا، جب وہ ٹونی بلیئر اپنے عہدے سے مستعفی ہوا، اس نے کہا میں عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں لیکن اپنے مشن سے مستعفی نہیں ہو رہا ہوں. پوچھا گیا مشن سے مستعفی کا کیا مطلب، نہ ہونے کا کیا مطلب؟ کہا میرا مشن یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں، حتیٰ کہ اسلامی ملک میں بھی نہ خلافت قائم ہونے دی جائے گی، نہ قرآنی حکومت، اسلامی شریعت قائم ہونے دی جائے گی. لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں، دانشوران جب یہ بات ورلڈ فورم پر یہ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل ولیج کا، آنے والی انسانیت کا رہنما اور ہادی اگر ہے تو وہ قرآن ہے، تو یہ ساری مشکلات تو ہماری رکاوٹیں پوری اسلامی 1400 ساڑھے 1400 سال کی پوری طویل تاریخ میں آتی رہی ہے. اور انشاءاللہ قرآن کا راستہ کوئی نہیں روکے گا. اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت یہ انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے ہے اور آج تک انسانیت کو قرآن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ملے گا. آپ علماء ہیں، آپ طلباء ہیں، ائمہ ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں، یقین کیجئے کہ آنے والی انسانیت، مسلمان نے انسانیت کی نسلوں کے مستقبل کے امین اور وارث ہم ہیں اور قرآن ہی ان کی ہدایت اور رہنمائی کر سکتا ہے اور ان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن، کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے. لہذا اس یقین کے ساتھ پڑھائیں ان بچوں کو، ان کی تعلیم و تربیت کریں کہ مستقبل میں انسانیت کے مسائل حل کرنے والے ہوں گے. علماء اور ائمہ قرآن سے وابستہ ہو جائیں. اور شیخ الہند جب مالٹا سے واپس آئے تھے اور آپ سب کو پتا ہے انہوں نے 2 باتیں کہی تھی کہ میں مالٹا سے 2 سبق
لے کے آیا ہوں، ایک تو لے کے امت میں اختلاف نہیں ہونے دوں گا، دوسری بات یہ کہی کہ گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے مسجد مسجد درس قرآن کے حلقے قائم کروں گا اور قرآن کے فیض کو عام کروں گا۔ آپ کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہمارے جو مسلمان ہیں مساجد اور مدارس اور مکاتب سے تعلق رکھتے ہیں، درس قرآن اور درس حدیث کے حلقے قائم کیجیے، ڈاکٹروں اور وکیلوں کے حوالے مت کیجیے۔ وہ ذرا سی محنت کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں کہ ہم علماء اور ائمہ ذرا سی محنت کر کے لوگوں کو قرآن سے نہیں جوڑ سکتے۔ ہمیں یہ شکایت ہے کہ فلاں ڈاکٹر کی یہ بات مان رہے ہیں، ان کے ویڈیو سنتے ہیں، ان کے کلپ سنتے ہیں، فلاں وکیل کے کلپ سنتے ہیں، لیکن آپ بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں، اس شکایت کو آپ خود دور کر سکتے ہیں۔ قرآن کے حلقے قائم کیجیے، انسانیت کو، مسلمانوں کو، عوام کو قرآن سے جوڑیے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ قرآن ہی نجات دہندہ ہوگا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر، آخری شعر میں پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جو تاریکی ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور دنیا کے ظالموں نے جو ماحول اور نظام قائم کر رکھا بلکہ تھوپ رکھا ہے انسانیت پر، یہ شب ہے، رات ہے، تاریکی ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہم سب کی طرف سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان دو بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے مدرسے کے ذمہ داروں کو، اور یہ تقریب ان کی تقریب بھی ان کے اعزاز میں سجائی گئی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی تقریب اس طرح کی سجائے گا پوری انسانیت کے سامنے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کریم، حضرت بریدہ کہتے ہیں حضور کے پاس بیٹا تھا، حضور نے فرمایا ان ھذا القرآن یاتی صاحبہ یوم القیامۃ ان ينشق وقبره كقدر الشاهد، یہ قرآن کا انسان قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا قبر سے اٹھیں گے حیران اور پریشان، لیکن یہ قرآن والے کو اطمینان دلانے کے لیے ایک آدمی کی شکل میں آئے گا، اس لیے محنت کی تھی، تھکا تھا حفظ قرآن میں، قرآن بھی تھکے ہوئے آدمی کی شکل میں آئے گا، کہے گا تعریفنی، تو نے جانتا ہے؟ صاحب قرآن حافظ قرآن کہے گا ما علیکم، میں نہیں جانتا ہوں۔ وہ کہے گا قرآن انا صاحب القرآن الذي ارماك بالاواتر واسحبت اليك، میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں، تم نے میری وجہ سے سخت دھوپ کے موسم میں میرے حکم پر عمل کرتے تھے، پیاس برداشت کی تھی اور رات کو تراویح میں کھڑا ہوا تھا، انا صاحب القرآن۔ پھر قرآن کی وجہ سے یوضع علی راسی تاج الوقار، حافظ قرآن پر وقار کا، عزت کا، تکریم کا تاج سجایا جائے گا۔ وَيُقْصَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوِّمُ لَهُمَا عَلَى الدُّنْيَا، ساری دنیا کی قیمت مل کر ان کے والدین کو جو عزت کے جوڑے پہنائے جائیں گے، ابھی اساتذہ کو جوڑے دیے گئے، حافظ قرآن کو جوڑے دیے گئے، اللہ پاک ان کے والدین کو جوڑے دیں گے، وہ جوڑے سونے کے، چاندی کے، ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے ہوں گے، ساری دنیا کی قیمت مل کر، خزانے مل کر بھی ان جوڑوں کی قیمت نہیں کر سکتی، ادا نہیں کر سکتی ہے۔ والدین کہتے ہیں بیما اسی نہ حالا، یہ اتنے عزت والے جوڑے ہمیں کس بنیاد پر پہنائے گئے اور ہمیں دیے گئے؟ کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تمہارے بچے نے قرآن یاد کیا تھا اور اس کی عزت میں یہ سب کیا جا رہا ہے۔ ثُمَّ يُقَالُ لِحَافِظِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَاسْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفَهَا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن کی تلاوت شروع کر، جنت کے 100 درجے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، وَهُوَ فِي سُرُورٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ حَتَّى كَانَ أَوْ تَبْدِيلًا، وہ برابر اوپر چڑھتا جائے گا، جنت کے منازل اور جنت کے درجات کو حاصل کرتا جائے گا، چاہے آہستہ پڑھے، ادب سے پڑھے، چاہے ترتیب سے پڑھے۔ یہ اللہ تعالیٰ وہاں اکرام سے نوازے گا۔ اللہ پاک ان حافظ قرآن کے سینوں میں حفظ کو محفوظ فرمائے اور مستقبل میں کے لیے بہترین مواقع نصیب فرمائے، اور جن جن لوگوں نے ان کے حفظ میں تعاون کیا ہے، چاہے اساتذہ ہو، چاہے مدرسے کے ٹرسٹی ہو، مدرسے کے ملازمین ہو، اور ان کی عزت میں آپ آنے والے یہ سب حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کو کل قیامت کے دن جب اس طرح کی تقریب اور ایسی محفل سجے گی، ہم سب وہاں بھی جمع ہوں گے اور ان کے دوپہر میں انشاءاللہ ہم جنت میں پہنچیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.